کیا آپ اس قدر مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے؟ آپ کا کوئی ایسا کام آپ کے سامنے آ گیا ہے، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کرنا تو ناممکن ہے؟ یہ جتنے بھی آپ کے مشکلات ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے ناممکن کام ہیں، یہ جتنا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اب ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک چیز کا حوالہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی۔ آپ صرف اور صرف استغفار کے اس وظیفے کو 21 ڈیز کے چیلنج کو اپنی زندگی میں ایک بار کر کے دیکھیے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر، آپ کی جو مشکل ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دکھ کو، اس غم کو اور اس تکلیف کو، جس سے بھی آپ گزر رہے ہیں، اس کو ختم کر دے گا۔ آپ کو دل کا سکون دے گا، آپ کا دل جو ہے اطمینان سے بھر دیا جائے گا اور آپ کی لائف میں تبدیلی آئے گی، اور آپ خود دنگ رہ جاؤ گے اور کہو گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ کو یقین آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پر آپ جو استغفار پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آپ جب گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ بھی کلین ہوگا، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزے جو ہوتے ہیں اس پر یقین کرنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے کئی بار ویڈیوز میں بتایا ہے، بہت بار ویڈیوز میں بتایا ہے، میں ہر بار ہر ویڈیوز میں اس لیے بتاتی ہوں کہ نیا جو دیکھنے والا ہے ویڈیوز کو، اس کو پتہ چلے کہ استغفار ہے کیا آخر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا، استغفار پڑھے گا، اس کے اوپر بارشوں کی کثرت کر دوں گا، اس کی رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا، جس کی اولاد نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کی اولاد نہیں ہے میں اس کو اولاد دوں گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ہر قسم کی جتنی بھی مشکل پریشانیاں آ گئی ہیں، آپ کا جو دل ہے وہ پریشان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی اندر، ہماری لائف کے اندر اتنی تنگی ہے، اتنی سختی ہے، اتنے اندھیرے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، تو آپ یقین مانیں، آپ اگر ایک بار استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، استغفار کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ استغفار جو ہے آپ کے دل کے سکون کا سبب بنے گا اور اتنا اطمینان آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ استغفار کے اس 21 دن کے چیلنج کو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ اس کو وظیفہ نہیں کہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے استغفر اللہ، جس سے آپ کی جو لائف ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ یہ گیم چینجنگ وظیفہ ہے، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بتایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں استغفار کے بارے میں بتایا ہے۔ ہر ناممکن جو چیز ہے استغفار کے ذریعے ممکن بنا دی جائے گی آپ کے لیے۔ استغفار دراصل ہے کیا؟ استغفر اللہ کا مطلب دراصل ہے کیا؟ الفاظ دیکھیں، ایک استغفار ہوتا ہے، ایک استغفر اللہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور آپ مسلسل اگر استغفار کرتے رہتے ہیں تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ گناہ اگر کر بھی رہے ہیں اور اگر آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ استغفار کی برکت سے وہ جو گناہ ہیں وہ بھی آپ کے دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی جو نفس ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھے گی، شیطان آپ کو انشاءاللہ نہیں بہکا پائے گا۔ استغفر اللہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جب آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ کے اگر گناہ جو ہے وہ آسمان تک بھی چلے جائیں، آسمان تک بھر جائیں آپ کے گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بار سچی جو توبہ ہوتی ہے نا، ایک بار اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ہماری مشکل سے نکلنے کا ہمیں ایک آسان راستہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی انسان کے جو درجے ہیں وہ بلند کرتا ہے۔ اور تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں استغفار کے اس وظیفے کو، اگر میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ آپ کو کرنا کیسے ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ استغفار جو ہے وہ آپ کے ڈیلی روٹین میں شامل ہو جائے، چاہے آپ کے پاس کوئی حاجات ہو یا نہ ہو۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے کوئی بھی حاجت نہیں ہے تو بھی آپ استغفار کرتے رہیں، تاکہ آگے آپ کے جو گناہوں کے سبب آپ کی زندگی میں آگے جو حالات بننے والے ہیں وہ نہ بنے، آپ کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے بچی رہے، آپ کی جتنی بھی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں بھی چل رہی تو آگے آنے والی جو مشکلات ہیں
اس سے آپ کا جو مطلب پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بچا لے تاکہ آپ جو گناہ ہی نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر مصیبتیں کیسے آئیں گی۔ آپ دیکھیں ڈیلی 21 دن تک 4000 مرتبہ استغفار پڑھتے رہیں۔ 4000 مرتبہ آپ اگر نہیں پڑھ سکتے تو میں ایک دوسرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ 1200 مرتبہ ڈیلی 21 دن تک پڑھتے رہیں۔ آپ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھیں، یعنی کہ آپ اس ہر گناہ کو یاد کریں جو آپ نے مطلب ہے نا اپنی مرضی سے کیے ہیں، اور جو آپ نے انجانے میں کر دیے اس کو بھی یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے خوب معافی مانگیں۔ اور اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ آپ 21 دن تک 4000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ کی گنتی سے بھی اگر آپ کرتے ہیں، جو 4000 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں وہ 4000 مرتبہ کر سکتے ہیں، اور جو 21 دن تک سے 1200 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ سچے دل سے بالکل دھیان لگا کر اگر استغفار پڑھتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ جو ہیں اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دے گا کہ آپ جو ہیں اس چیز پر یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے مطلب میرے لیے مطلب میں گمان بھی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہاں سے وسیلے بنا دیے، کہاں سے میرے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ استغفار کرنے سے آپ کے ایک تو گناہ جب معاف ہوں گے تو آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بنے گا۔ آپ جو ہیں استغفار کو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ 1200 مرتبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو تہجد کے ٹائم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تہجد کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن میں کوئی بھی ایک ٹائم بنا لیں۔ ٹائم کی کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو روز ایک ہی ٹائم میں پڑھنا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنا ایک ایسا ٹائم بنا لیں جس ٹائم آپ فری ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے 21 دن تک چھوٹے نہ۔ تو آپ اپنا ایک ٹائم بنا لیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ جلدی قبول ہوں اور آپ بہت زیادہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ تہجد کے ٹائم ضرور استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو لائف ہے وہ 360 ڈگری چینج ہو جائے گی۔ یہ بالکل گیم چینجنگ ہے استغفر اللہ۔ اور مطلب میں صرف جو ہے کسی دوسرے کے ایکسپیرینس پہ یا استغفر اللہ کے بارے میں نہیں بتا رہی ہوں، یا استغفر اللہ کا جو ہے میرا 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں خود بھی استغفر اللہ پڑھتی ہوں، اس لیے سب سے زیادہ میں استغفر اللہ کے اوپر ہی ویڈیوز بناتی ہوں، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ وظیفوں میں الجھے رہتے ہیں اور وہ وظیفے کرتے رہتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نے اتنے وظیفے کر لیے، ہم تھک گئے وظیفے کر کر کے۔ تو آپ جو ہیں وہ کتنے بھی وظیفے کر لیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو فرض نمازوں پر نہیں لے کر آئیں گے، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ وظیفے نہ پڑھیں اور آپ جو ہے استغفر اللہ درود شریف کو ہی اپنی لائف میں شامل کریں، 5 ٹائم کے آپ نمازی بنیں اور تہجد کو اپنی لائف میں شامل کریں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کو کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں، اور اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ سولو بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے لگاتار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، ہے نا۔ تو آپ وظیفوں کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ جو جس طریقے کا میں نے چیلنج بتایا ہے آپ وہ کر کے دیکھیں۔ اگر 21 ڈیز میں انشاءاللہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ استغفر اللہ کو چھوڑیں نہیں، آپ جو ہے تعداد کم کر دیں اور آپ جو ہے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ آپ ڈیلی پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں اگر وہ جاب نہیں کرتی، گھر میں رہتی ہیں، تو وہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں ان کو مطلب کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ کا ذکر جاری رکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ جاب کرتی ہیں تو آپ وہاں پر بھی آپ صرف اپنی زبان سے استغفر اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ اپنے کام کر سکتی ہیں۔ اس سے جو ہوگا نا آپ کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی اور آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ کی زبان سے جو ہے وہ ہمیشہ خیر کی بات نکلے گی۔ تو آپ پوری کوشش کریں استغفر اللہ پڑھنے کی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں بھی ہیں تو بھی آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ ہم سے جو چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ فوراً معاف ہوتے رہیں۔